طیباً مبارکاً فی آواز اس طریقے سے آئی تھی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑا پسند فرمایا. تو اس میں علماء کرام یہی مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ ربنا لک الحمد میں کوئی ایسے کلمات کا اضافہ کر دیا جائے کہ جن کا تعلق انہی کلمات سے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. اور حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیری بھی تعریفیں ہیں، اور حمد اسے کہتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تعریف بیان کی جائے کہ جو لالچ سے خالی ہو. ایسا نہ ہو کہ احسانات کے جواب میں ہو. حمد احسانات کے جواب میں نہیں ہوتی، حمد ہے مطلقاً ہے مولا تو نے جس حال میں رکھا ہے تیری حمد و ثنا کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بندے پر فخر کا اظہار فرماتا ہے. محبت کے حوالے سے آپ نے ایک بات عرض کی تو اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اجازت ہو تو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ان کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ دونوں کے دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے آئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوئی میٹنگ میں مصروف تھے. دونوں چلے گئے. بعد میں امام حسین آئے اور بچے تھے. فرمایا کہ میں اس طرح آیا تھا تو فرمایا کہ آپ کو اندر آ جانا چاہیے تھا، آپ جب بھی آئیں آپ کسی سے اجازت نہ لیں، آپ اندر آ جائیں. تو فرمایا کہ میرے ساتھ آپ کا بیٹا تھا تو وہ بھی واپس چلا گیا. فرمایا اس کو چھوڑو، آپ کی ذات وہ ہے کہ آپ کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سروں پر بال اگائے ہیں، بال اگائے ہیں. اور ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر آئے اور عرض کی کہ بابا جان مجھے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ تم ہمارے نانا کے غلام کے بیٹے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ اس کو لکھوا کر لے آؤ، اس لیے کہ جب تم لکھوا کر لاؤ گے تو روز قیامت یہی میری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گی. کیا بات ہے. یہ جو صبر اور شکر کی منزل ہے مفتی عثمان یار خان صاحب، جتنا زیادہ جبر ہو رہا تھا اتنا زیادہ صبر ہو رہا تھا، اور اس صبر کے ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کیا جا رہا تھا کہ اللہ تو نے ہمیں چنا اس صبر کے لیے. آج ہماری صفوں میں صبر نہیں ہے، انتشار ہے، قوت برداشت نہیں ہے، ہم کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، کفر کے فتوے آرام سے لگا دیتے ہیں اور اغیار کے سامنے جھک جاتے ہیں، جس کا آپ نے ذکر کیا. تو یہ جو ہماری کیفیت ہے مفتی صاحب، کیا مستقبل قریب میں آپ کو کوئی امکان نظر آتا ہے کہ ہم دوبارہ سے اسوہ حسینی پر چلنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو اس اسوے کی روشنی میں ڈھال کر یہ جو ہمارے اندر اب صبر نکل گیا ہے، برداشت نکل گئی ہے، یہ واپس آ سکے گی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سیدھی سادی بات ہے، اسلام میں خواہ مخواہ کوئی ایام منانے کا تصور نہیں ہے کہ ایسے ہی جمعہ منا لیا اور ایسے ہی عید الفطر منا لی اور ایسے ہی عید الاضحیٰ منا لی اور اس پہ جشن ہوا اور شور شرابہ ہوا اور ایک امام صاحب نے خطبہ دے دیا اور گئے. نہیں، ان سب کے پیچھے ایک عمل ہے اور ایک درس ہے اور ایک سبق ہے. وہ یہ ہے کہ انسان جب روزے رکھ لیتا ہے تو اب وہ یہ نہیں کہتا کہ اب میں بالکل فارغ ہوا اور اب آزاد ہو گیا مادر پدر. نہیں، وہ پھر عیدگاہ کی طرف جا کر اللہ کے سامنے سربہ سجود ہوتا ہے کہ بندہ اور اللہ رب کے درمیان وہ رشتہ ٹوٹا نہیں، اور وہ سبق جو اب رمضان سے سیکھا ہے وہ آگے اس کو پھر یعنی ہم اپنے عمل میں لائیں گے، زندگی میں لائیں گے. اسی طرح عید الفطر میں وہ یہی عمل ہوتا ہے، حج کا عمل ہے اور اس کی طرح قربانی کا عمل ہے، یہ ساری. تو ہم جو یہ یعنی محرم کے جو ایام ہے اس کا جو ہم احترام کر رہے ہیں اور اس کا جو ہم اس کی عزت کر رہے ہیں اور اس کو ہم جو محرم کہہ رہے ہیں، یہ اس لیے صرف نہیں کہہ رہے کہ صرف ایک یعنی مخصوص قسم کے واقعات اور ہم اپنے جلسے جلوس اور یہ کرتے ہیں. نہیں، یہ ایک پورا درس ہے کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم کے 10 محرم کو اور ان کے ساتھیوں نے 8, 9, 10 اس محرم کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 1 محرم کو جو یعنی قربانی دی ہے. یہ ایام جو ہم ہر سال منا رہے ہیں یا ان میں تقاریر ہوتی ہے، مفتی صاحب تشریف فرما ہے، آپ حضرات یہ پڑھو، یہ اس درس کو تازہ کرنا ہے کہ ہم وہ قربانی کو تازہ کر لیں اور ہم سبق حاصل کر لیں کہ ہم اگر اکٹھے نہیں ہوئے تو دشمن ہمیں اسی طرح تہ تیغ کر دے گا. اب سبق حاصل کرنے کا یہ موقع ہے ان ایام کے ذریعے سے کہ قریب آ جائیں اور اپنے دشمن کو پہچان لیں اور ان نفوس قدسیہ نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو رائے گاہ نہ ہونے دیا جائے. اگر اسے رائے گاہ ہونے دیا گیا اور ہم نے صرف ایام تک ہی اس کو محدود رکھا اور اسے منانا بھی تو پھر
اب جب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کہاں سے کہاں، ہم سمجھے عرش سے فرش پہ آ گئے ہیں، اب اس کے بعد تو زمین کے اندر ہی دفن ہونا ہے اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے. تو بس یہی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب آپ کا اور مفتی محمد عثمان یار خان صاحب آپ کا. ناظرین کرام، یہ ایام صرف منانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے بھی ہیں. ہم جو ٹوٹ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، یہ ایام ہمیں سبق دیتے ہیں، درس دیتے ہیں کہ تم اپنے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کر کے پھر سے اپنے آپ کو بناؤ، پھر سے اپنی تعمیر کرو، پھر سے عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا، امانت کا سبق پڑھو، پھر سے اسوہ حسینی کو یاد رکھو. اور جان لو کہ میں ٹرانسمیشن کے آغاز سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پھر کہہ دیتا ہوں کہ ہر جنگ جیتنے کے لیے نہیں لڑی جاتی، بلکہ جنگیں اپنے نظریات کے تحفظ کے لیے اور اپنے موقف کے اظہار کے لیے بھی لڑی جاتی ہیں. اور امام علی مقام نے اپنے نظریے کا تحفظ کر کے، جو ان کا نظریہ نہیں تھا بلکہ نانا کا نظریہ تھا، نانا کا دین تھا، نانا کی سنت تھی، نانا کی اقدار تھیں، نانا کے احکامات تھے جن کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں، جن کو پامال کیا جا رہا تھا. امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بچا کر، اس کا تحفظ کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، یہ میسج دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ اقدس پر جو انہوں نے ہمارے لیے متعین کی ہے، اس پر چلنے کے لیے اپنا مال و متاع، اپنی ہر چیز قربان کرنا پڑتی ہے، اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی انا کو قربان کرنا پڑتا ہے. ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان، میری زندگی قربان، میرا سب کچھ قربان. ارے سب کچھ چھوڑیے، آپ صرف اپنی انا کو قربان کر دیجیے اور اپنی انا کو قربان کر کے اتحاد کی طرف آئیے، یگانگت کی طرف آئیے، یکجہتی کی طرف آئیے، تاکہ جو ہمارا مشترکہ دشمن ہے یعنی یہود و نصارہ، ہم ان کو کھل کر کوئی جواب دے سکیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی صحت تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.